اگر آپ نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب چند لمحوں کے اندر حاصل کرنا ہے تو پھر وہ شب قدر کی رات آ چکی ہے، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اور یہ 2026 کی سب سے بڑی رات ہے، اور اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں چند لمحوں کی عبادت سے 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے، اور اس کا گھر اللہ کی رحمت اور فضل سے بھر جاتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز ہے۔ اس رات کی سب سے خاص نماز کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے مقدر کو بھی سنوار دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی ہو تو مٹا کر اللہ نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اب یہ رات کیونکہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظمتوں والی رات ہے، اس کی نماز کیسے ادا کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، اس کا جو سب سے خاص عمل ہے، سب سے خاص تسبیح ہے، وہ پڑھ کر انسان کیسے پوری سال کے لیے یعنی اگلے سال یہ رات آنے تک کس قدر غیب کے خزانوں سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور کس قدر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پورا سال اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے بڑی راز کی بات آج بتانے جا رہا ہوں کہ جس نے اس رات میں یہ چند لمحوں کے لیے عبادت کر لی، کیونکہ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یوں ہی مغرب کا ٹائم اب ہوا ہے تو ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ جو اس طرح عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اب سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے اندر کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور کیا ترتیب کیا ہوگی، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ آپ کو بھی اس رات کی یہ تمام برکتیں مل جائیں۔ اکثر لوگ بدقسمتی سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات کو پاتے بھی ہیں لیکن برکتیں نہیں حاصل کر پاتے۔ اب یہ میں بتاؤں گا یہ رات کہ آپ اس رات کی کیسے برکتیں حاصل کریں گے، کتنی رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تمام برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ کیونکہ میں جتنی رکعتیں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ وہ رکعتیں ہیں کہ ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا انعام عطا فرمائے گا، یہ ذرا سنیں گے تو آپ حیران بھی ہوں گے، تعجب کریں گے، پھر مجبوراً یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہمیں تو آج تک اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس رات میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، اور ہمیں کیا کیا برکتیں اس رات میں ملنے والی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس کے متعلق مختلف اقوال موجود ہیں کہ یہ صحابہ کرام اور علماء نے بطور فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے نا، اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں یہ 21 میں ہے، کچھ کہتے ہیں 23 میں، کچھ 25 میں، لیکن حقیقت اس کی جو حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام اور علماء جنہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے، یعنی آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے کہ اس پر حقائق میں انفیہ میں لکھا ہے کہ کلمہ یعنی کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حرف ہے۔ لیلۃ القدر جو لفظ حرف ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ جو پورا لفظ بنتا ہے لیلۃ القدر تک، اس کے اندر 9 حرف ہیں۔ یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ واقع ہوا ہے۔ جب 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو بنتا ہے 27، تو وہ فرماتے ہیں اس نسبت سے 27 ہی آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ اس لیے پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اشارتاً وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ رمضان کے مہینے کی یہی مبارک رات ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جو حضور کے چچا ان کے بیٹے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کی شب قدر کی رات ہوتی ہے یہ 27 کی ہوتی ہے جو آج رات ہے۔ اس لیے خدارا باقی لوگوں کے چکروں میں آپ اس رات کو ضائع نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اکثر لوگ اس موقع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، میں تمام ترتیب اور تفصیل آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل بتاؤں گا، پھر اسی ترتیب کے ساتھ آگے آپ کو جو مختلف نوافل ہے وہ اسی طرح بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ انعامات ملیں۔ کون سے انعام؟ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر ملتا جائے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو شخص بھی اس رات میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دیتا ہے۔
اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکے گا۔ اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چھوٹے بڑے موتی یاقوت سے بنا ہوا ایک گھر بنا دیتا ہے، ان سے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں تلاوت کردہ ہر ایک آیت مقدسہ کے بدلے جنت میں اس شخص کو تاج پہنائے گا، تو نماز کے دوران ہر جلسے کے بدلے جنت کے درجات میں ایک درجہ اس نماز پڑھنے والے کو عطا ہوگا، جبکہ ہر تسبیح کے بدلے جنت کے محلات میں سے ایک محل اسے نصیب کر دیا جائے گا، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس نماز کو آپ نے ہر حال میں پڑھ لینا ہے، چاہے مرد ہیں عورت ہیں۔ ترتیب اور طریقہ کار صورتیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو نیت بتانے لگا ہوں اس نیت کو سمجھ لیجئے گا۔ یہ نیت انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہ ہو، نیت ٹھیک نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ آپ نے اب توجہ کے ساتھ، آپ کے پاس اس کا ٹائم کون سا ہے، کس ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز یوں ہی شروع ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد سے آگے طلوع فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ آپ اس پوری رات میں جس وقت چاہیں یہ چند رکعتیں ادا کر کے آپ اتنے بڑے انعامات اور حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی اس میں یہ نوافل پڑھنے کے بعد جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کا، کہتے ہیں خاندان میں اگر کوئی شخص ایک بندہ بھی اس نماز کو اس طرح پڑھ لے تو سب کا مقدر سنور جاتا ہے، گھر میں امن آ جاتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، گھر میں بہاریں آ جاتی ہیں، رحمت الہی برسنے لگ جاتی ہے، اللہ کا کرم اور فضل اس کے اوپر برسنے لگ جاتا ہے، غیب سے خزانے اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو غیب سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو غیب سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، آئیے اس کو یہی ترتیب اپنانی ہوگی کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز کی اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ نیت کر کے ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ اب یہاں سورۃ الفاتحہ تک آپ نے پڑھ لیا۔ دیکھیں میں ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ سمجھانے کا قائل ہوں تاکہ ہر بھائی بہن کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ رات گزر گئی، صحیح نہ ادا کر سکے تو آپ اتنی بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، نبی علیہ السلام نے صرف 30 برس تبلیغ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ حضرت نوح علیہ السلام سے بہتر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قلیل مدت حضرت نوح کی کثیر مدت سے افضل ہے۔ اے محمد مصطفیٰ آپ کے ماننے والے حضرت نوح کے ماننے والوں سے کئی زیادہ درجے افضل ہے۔ اگرچہ 1000 مہینے تک لڑائی کرنے والے، 1000 مہینے تک راتوں کو قیام کرنے والے، اگرچہ ان کی مدت عبادت زیادہ ہے، لیکن اے محبوب آپ کی امت کو لیلۃ القدر میں صرف 2 رکعتیں اگرچہ قلیل ہیں، اس طرح 2 رکعتیں ادا کر لیں، یہ جو دیکھنے میں تو بالکل مختصر سی ہیں، لیکن ان کو 1000 مہینے کی عبادت سے کئی بڑھ کر اعلیٰ درجہ اور افضل سمجھا جائے گا اور ان کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی
کی امت پر میرا فضل اور میری رحمت تمام مخلوق کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ تو دوستو اس لیے اب آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل کی جو نیت کی ہے، اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فقط، اور یہ بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اس کا ثواب بھی سن لیجئے گا کتنا ہے، کیونکہ یہ 2 نفل نہیں ہیں، اور بھی اس کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں گے، اور ترتیب ان کی یہی ہوگی کہ جب آپ نے یہ نوافل اس طرح پڑھ لیے تو ایک تو آپ کو شب قدر کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ٹوٹل کتنی رکعتیں ملنی ہیں، تو اس تمام رات کی ہر طرح کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ بتاتا جاؤں گا، آخر میں جا کے گنتی کروا دوں گا کہ بھی آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور یعنی کتنی پڑھنی ہے، ہم نے کتنی بتائی ہیں، اور اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے، تاکہ آپ کے رزق کے مسائل، کاروباری مسائل، آپ کی زندگی کے مسائل، شادی کے مسائل، قرضے کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، بے اولادی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، بچوں کی امتحانات میں ناکامی ہے، کوئی دنیا کی بڑے سے بڑا مقصد ہے، کوئی بڑے سے بڑی حاجت ہے، بس اس کے پڑھتے ہی تمام مقاصد میں بھی کامیابی ہے، اور ہر طرح کی مشکلات بھی فوراً حل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے 70 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یعنی کہ یہ جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ خاص طریقہ ہے اللہ والوں کا۔ عمومی طور پہ تو یہ لکھا ہے، ایک دعا بتائی جاتی ہے کہ وہ دعا پڑھنی ہے، لیکن آپ کو جو ترتیب اور طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ جو انعامات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ رات بڑی عظیم رات ہوتی ہے، تو اس سے ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جنت کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں تو یہ رات پھر کتنی افضل ترین رات ہے۔ تو اس طرح آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھنی تو اس کے اندر سورۃ القدر کو سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے کیا ہوگا، ہر مصیبت، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور 1000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ تو اصل مقاصد ہوتا ہے ہم اس نماز کو پڑھ کر اپنی تمام مسائل اور تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ کے نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کریں، خدا کی قسم اس بندے سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہوں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ کے فرشتوں سے دعا لینی ہے، وہ بھی کتنے فرشتے، جو 1000 فرشتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس طرح دونوں رکعتوں کے اندر اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد کے برابر پڑھ لیا، اب جب اس کو پڑھیں گے اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت جب شروع کرنی ہے تو اس کو آپ نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ یہ اس رات کی خاص نماز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو بڑے لوگوں نے بتائے ہوں گے اس رات کی عبادت کو، لیکن میں تو آپ کو وہ خاص عبادت جس کو اللہ والوں نے کیا، آزمایا، پڑھا، پھر انہوں نے اس رات کے انعامات دیکھے، برکتیں دیکھی، پھر وہ کمالات کے درجے پر پہنچے، تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعہ ہی اس رات میں اگر کوئی یہ نوافل پڑھ لے، انہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں اسی راتوں کی تلاش میں، اسی کی برکتیں حاصل کرنے میں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ نوافل ادا کر لیے تو اس کے بعد آپ نے یعنی دوسری رکعت پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا، آگے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سجدہ رکوع کر کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر کے آپ نے صرف 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا درود پاک پڑھیں یا کوئی بڑا درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود پاک میں قائد نہیں لگائی۔ اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یہ اسی ترتیب کے ساتھ 2 آپ نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آگے پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اب وہ کیسے پڑھنے ہیں اور ان کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، ان کا اجر اور ثواب کیا ہے، اس کی نیت بھی اسی ترتیب کے ساتھ کرنی۔ اب کیونکہ جو نفل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے اور اس کے ذریعے اس کو اس رات کی عظمت اور فضیلت بھی پتہ چلے گی، اور اس کو انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ وہ اپنی جگہ 3 انعام اس کو ملیں گے یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ 3 بڑے انعام کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور کے چچا کے بیٹے وہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اب اس کی نیت بھی ایسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ ٹوٹل آپ نے 10 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور یہ آپ نے 6 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور باقی جو 4 ہیں وہ 4 اکٹھے ایک نیت سے پڑھنے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ 10 رکعت نماز نفل پہلے آپ نے 6 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور جو بعد میں 4 ہوں گے وہ آپ نے 4 کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ تو یہ ان کی ترتیب ہوگی، اس لیے یہ سب سے اہم ہے۔ کوئی 12 بتا رہا ہوتا ہے، کوئی 4 بتا رہا ہوتا ہے، کوئی 2 بتا رہا ہوتا ہے، کوئی 20 بتا رہا ہے، کوئی 100 بتا رہا ہے، لیکن میں تو آپ کو بھئی وہ نماز بتا رہا ہوں جو سب سے خاص ہے، اور جس میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور لوگ باقی پڑھتے رہتے ہیں اور یہ چھوڑ کر وہ اس کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو شب قدر میں بھی عبادت کی، ہم نے تو تب بھی نوافل پڑھے، تب بھی ذکر کیا، ہمیں فیض نہیں ملا، ہمیں برکت نہیں ملی۔ تو پھر جب وہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر ان کو برکت کہاں سے آنے والی ہے؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ 3 بڑے فائدے ان کو ہوں گے جو 2 رکعت اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، کہ سب سے پہلے اس نے ثنا پڑھی۔ اب باقی سیم ہے، صرف میں نے آخر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں میں انہی کے بارے میں اب آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ کو 2 کی سمجھ آگئی، اور جب 4 پڑھنے ہوں گے تو ان کی ترتیب بھی میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھا دوں گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور آج شب قدر کی رات نہ ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، تو آپ میں سے جو لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور سب مل کر آج جو ہے وہ ایک دعا پر آمین کہہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ماہ رمضان کے ہم سب کے تمام روزے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو شخص آج یہ عبادت کرے اللہ تعالی شب قدر کا ثواب اس کو عطا فرما دے، اور ہم سب کا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ نے آج رات بخشش فرمانی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو نماز ہے اس میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا کہ ثنا پڑھیے سبحانک اللہ، آگے تعوذ تسمیہ، آگے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھی تو اس میں سورۃ القدر کو پڑھا تھا، اب اس میں آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرنا ہے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے 3 انعام ہیں، یہ حضور کے گھر والے بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے والدین کو بخش دے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور فرمایا دوسرا سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملے گا کہ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا جو اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور نہریں جاری کریں گے، اور وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان کو تمام اشیاء کو وہ جنت کا نظارہ نہیں کر لے گا، تو جو اس کے لیے لگائی گئی ہیں۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کتنی مبارک بات ہے، اور ہم نے یہ صرف 2 رکعتیں پڑھی تو یہ ہمیں انعام مل گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جس کے پڑھنے سے اس رات کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے فقط اتنی سی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو اس طرح آپ نے اس تسبیح مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آگے جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے یہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں۔ اب 2 رکعت کی پھر آپ نے نیت کرنی ہے
میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت میں نے کہا یہ مرد اور عورت دونوں پڑھیں گے، تو اس لیے گھر والوں کو یہ بتائیں، اپنے رشتہ داروں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ سب کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ بھئی ہم نے اس رات میں کون سے نفل پڑھنے ہیں۔ اکثر لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب ہم کون سے پڑھیں۔ تو میں آپ کو واضح اور کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ خاص نوافل ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کو شب قدر کا ثواب ملنے والا ہے۔ اب 2 رکعت آپ نے پڑھنی، اس کے بعد 4 پڑھنی ہے۔ تو اب 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ تو جب نیت کر لیں تو پھر آپ نے سیم اسی طرح تعوذ اور یعنی ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب اس کے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک تو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا ثواب، اور سب سے بڑھ کر کے اس کو ایک جنت میں پورا شہر عطا کیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ یہ اس بندے کے لیے جو یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے کہ شب قدر کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انبیاء کرام کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جس نے یہ 10 رکعت نماز نفل ادا کر لی۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ 10 رکعتیں ادا کی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے، ایک ایسی بہار آنے والی ہے کہ جو آپ نے آج تک شاید نہ دیکھی ہو۔ اور اس کے بعد اب جب آپ نے اس کے اندر جب سورۃ الفاتحہ پڑھے تو اس کے بعد سورۃ القدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے یہ مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کی شان اور عظمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تو جب سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، یہ کوئی من گڑت قصہ اور کہانی نہیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا۔ میں دیکھے اللہ کے ہاں جواب دے ہیں لوگوں، تو اس لیے یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگان دین نے پڑھی اور بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھی، پھر اللہ کا ایسا قرب ملا کہ وہ اللہ کے ولی بنتے گئے، اللہ کے قریب ہوتے گئے، پھر وہ جو دعائیں مانگتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا، جو وہ حاجت طلب کرتے اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما دیتا، وہ جو چیز کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے۔ اس طرح اب آپ نے اس کے بعد صرف اور صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشش فرما دے گا، دوسری مرتبہ کہنے سے آگ سے نجات عطا فرما دے گا، تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب جس کے لیے یہ اتنے سارے انعامات ہوں تو وہ جنت میں بھی داخل ہو رہا ہے، اور اس کی تمام چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں یہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں۔ اب یہ آپ نے پڑھنے کے بعد اب آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، بس اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ 4 رکعت کی نفل کی آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ اب یہ جو اس ترتیب کے ساتھ کہ جس میں شب قدر کا ذکر موجود ہے اور ہم شب قدر کے نوافل اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ساری ہر ایک کی میں آپ کو برکت بتا رہا ہوں کہ کیا کیا اس سے برکتیں ملنے والی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ بھائی میں کتنی محنت کے ساتھ یہ چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور کس قدر میں نے تلاش کی، مختلف طریقے آپ کے سامنے ذکر کیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ چیز اس شخص کو عطا کی جو لیلۃ القدر میں صدقہ کرے، اور فرمایا انہوں نے پھر بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں جنت کے درختوں کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ اس شب قدر لیلۃ القدر میں میری تسبیح کرے گا اس کو میں یہ عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا دوزخ سے نجات، فرمایا رب ذوالجلال، فرمایا یہ چیز اس شخص کے لیے جو لیلۃ القدر میں صبح تک بخشش طلب کرتا ہے، فرمایا بالک تیری رضا چاہتا ہوں، فرمایا میری رضا اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں یہ نماز
نماز ادا کرے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے یہ 4 رکعتوں کی نیت کی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو 1 بار اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ تو یہاں یہ 4 رکعت آپ کی مکمل ہوئی، اور جب یہ 4 رکعت مکمل اس طرح کر لیں تو اس کے بعد آپ نے وہاں بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ القدر کو الگ سے پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ بس آپ کی یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دعا مانگتے جائیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔